میرے آقا کریم نے دعا فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکتیں رکھ دے۔ اب جو صبح اٹھتا ہے نا فجر کے لیے، اللہ اس کو برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دعا کس نے مانگی ہے؟ اب جو صبح اٹھ رہے اسے حضور کی اس دعا سے حصہ مل رہا ہے۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، پروردگار میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکتیں رکھ دے۔ تو جو صبح جلدی اٹھتا ہے فجر کے لیے اٹھ رہا ہے، حضور کی اس دعا سے اس کو فیض مل رہا ہے۔ اور اگر کوئی نہیں اٹھتا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو فرشتے ایک شخص کے سر کو پتھر سے کچل رہے ہیں، اتنا بڑا پتھر اس کے سر پہ مارتے ہیں کہ اس کا سر کچل دیا جاتا ہے، پھر وہ سر بن جاتا ہے، پھر فرشتے اس کو پتھر سے کچل دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہے، اس کا گناہ کیا تھا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ شخص قرآن پڑھتا تھا لیکن عمل کے وقت اس کو بھول جاتا تھا۔ بعض نے کہا جی قرآن یاد کر کے بھول گیا یہ اس کی سزا ہے، قرآن یاد کر کے بھول گیا یہ اس کی سزا ہے۔ بعض شارحین نے کہا کہ قرآن اس نے پڑھا ہے لیکن جب عمل کا وقت آیا ہے، عمل کے وقت قرآن کو بلا دیا، عمل نہیں کیا، عمل اپنی مرضی سے کیا۔ دوسرا حصہ اسی حدیث کا کہ جو فرض نماز کا وقت سو کے گزار دے، فرض نماز کا وقت جو سو کے گزار دے اسے یہ سزا مل رہی۔ قطب الاقطاب شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، ابھی آپ کا ابتدائی دور تھا، جوانی کے ایام تھے، اور آپ اس وقت سیاحت فرما رہے تھے، دور طالب علمی تھا۔ حضرت ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ حاضری دی، وہاں جو صاحب سجادہ تھے ان سے ملاقات ہوئی، ان کے پاس کچھ درویش بیٹھے ہوئے تھے، بابا صاحب بھی ان میں جا کے بیٹھ گئے۔ ایک شخص آیا، اس نے اپنا خواب سنایا، اور صاحب سجادہ جو تھے ان سے کہا مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں، میں بڑا پریشان ہوں جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ ان بزرگوں نے فرمایا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مر گیا ہوں، مجھے موت آ گئی، اور میری میت چارپائی پہ پڑی ہوئی ہے، ارد گرد لوگ بیٹھے رو رہے ہیں۔ جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے میں پریشان ہوں، کہیں میری موت کا وقت قریب تو نہیں آ گیا، آپ مجھے خواب کی تعبیر دیں۔ ان بزرگوں نے اپنے علم کے مطابق خواب کی تعبیر دی، بابا صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ بزرگ تعبیر دے چکے تو حضرت خواجہ فرید الدین بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اجازت مانگی کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں بھی اس خواب کی تعبیر بتاؤں۔ ان بزرگوں نے فرمایا کہ جو میرے علم میں تھا وہ میں نے بتا دیا ہے، عین ممکن ہے تمہارا ذہن رسا حقیقت تک پہنچ گیا ہو، اللہ نے تمہارے اوپر فضل کیا ہو، تم بتا دو کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے اجازت دی، خوش دلی سے اجازت دی۔ تو بابا صاحب نے تعبیر دیتے ہوئے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا جس شخص نے یہ خواب دیکھی ہے اس نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص فوراً چلا اٹھا، اس نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آج میں نے فجر نہیں پڑھی۔ بابا صاحب نے فرمایا اللہ نے تیرے اوپر فضل کی ہے کہ تجھے یہ منظر دکھا دیا ہے، تو نے فجر چھوڑی ہے، تیرا دل مر گیا ہے، دل مردہ ہو گیا ہے، تو توبہ کر، تو نماز نہ چھوڑ،
تیرا دل زندہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جب تیری آنکھ کھلی سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے کہ سورج طلوع ہو چکا تھا جب میری آنکھ کھلی، میں اس وقت سویا ہوا تھا جب فجر کی نماز کا وقت گزر